میں نے ایک عورت میں دو انقلاب دیکھے ہیں۔ یہ کوئی عجیب و غریب کہانی نہیں۔ ہماری چار دیواری کی دنیا ان ڈراموں کی عادی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اب تیسرے انقلاب کی منتظر ہے۔ اس کی واردات میں اگر کوئی عجوبہ ہے تو صرف یہ ہے کہ اس میں احساس بیدار ہو گیا ہے کہ وہ اپنی منزل سے دور نکل گئی ہے، جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے اپنی آبیتی مجھے آنسوؤں کی روانی میں سنائی ہے۔ میں اسے اپنی زبان میں پیش کروں گی، کیونکہ اس کی زبان سے سننے کے علاوہ میں نے اس کے انقلابوں کا ڈرامہ دیکھا بھی ہے۔ تبصرے اور رائے میں آپ آزاد ہیں۔ میں بلا تبصرہ بات کروں گی۔ ہمارے مکان سے کچھ دور پرانے زمانے کا ایک مکان ہوا کرتا تھا، اور اس کے ارد گرد سارے ہی مکان پرانے زمانے کے تھے۔ ان میں سے چند ایک دو منزلہ بن گئے ہیں، بعض مرمت اور ٹیپ کرا کے نئے زمانے کے بنا دیے گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ مکانوں کا ایک جھرمٹ ہے جن کے پچھواڑے اور دائیں بائیں کی دیواریں مشترک ہیں، چھتیں ملی ہوئی ہیں، بعض کے درمیان فصیلیں ہیں، ریڈیو اور ٹرانزسٹر ہر گھر میں موجود ہیں۔ یہ گھٹا ہوا تنگ و تاریک ماحول فلمی گیتوں سے گونجتا رہتا ہے۔ ہر گھر کے ریڈیو کی آواز انتہائی بلند ہوتی ہے، جیسے ہر گھر یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہاں بھی ریڈیو ہے۔ چار پانچ چھتوں پر ٹی وی کے اینٹینے کھڑے ہیں، جن کے ساتھ ایلومینیم کی پرانی اور بڑی بڑی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، تاکہ امرتسر ٹی وی کی ساری لہروں کو اپنے ہی سیٹ میں سمیٹ لیا جائے۔ جس شام انڈیا کی پکچر لگتی ہے، اس شام اینٹینوں والے گھر پکچر ہاؤس بن جاتے ہیں۔ اس گھٹی گھٹی دنیا میں پرانے زمانے کا وہ مکان ہوا کرتا تھا جہاں عشرت پیدا ہوئی۔ اس کا باپ سرکاری ملازم تھا، 4 5 سال گزرے پینشن پر آ گیا ہے۔ یہ درمیانے درجے سے ایک درجہ کم سطح کا گھرانہ تھا۔ اس میں دنیا داری والا رکھ رکھاؤ اور ملنساری تھی، اور دار روٹی باعزت طریقے سے چل رہی تھی۔ عشرت سے بڑے 3 بھائی ہیں۔ عشرت کی عمر 10 سال ہوئی تو اس کی منگنی اس کے ہم عمر لڑکے کے ساتھ کر دی گئی۔ یہ برادری کا دستور تھا کہ لڑکی باہر نہیں دی جا سکتی۔ عشرت کا بڑا بھائی 10 جماعتیں پاس کر کے کہیں ملازم ہو گیا تھا۔ اسے چھوٹے نے ایک دکان کھول رکھی تھی، اور تیسرے نے اسی سال 10ویں پاس کی تھی۔ عشرت اپنے منگیتر کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ان بچوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ منگنی کسے کہتے ہیں اور شادی کیا ہوتی ہے۔ وہ کھیلتے رہتے تھے۔ لڑکا بھی درمیانے درجے کے گھرانے کا تھا۔ وہ اسکول جاتا تھا۔ عشرت کو اسکول نہ بٹھایا گیا کیونکہ اس محدود دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ 12 13 سال کی عمر میں عشرت کو منگیتر کے ساتھ کھیلنے سے روک دیا گیا، اور اسے احساس دلایا گیا کہ وہ اب جوان ہونے کو ہے، اور منگیتر کے ساتھ اور کسی لڑکے کے ساتھ کھیلنا مناسب نہیں۔ ان دنوں ایسے رسالے نہیں ہوا کرتے تھے جو بچوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درپردہ تعلقات کیا ہوتے ہیں اور عشق بازی کس طرح کی جاتی ہے۔ گھروں میں ٹی وی بھی نہیں آئے تھے، مگر عشرت کو معلوم ہو گیا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس پر یہ راز محلے کی عورتوں نے فاش کیا تھا۔ چار دیواری کی ان قیدیوں کی تفریح کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ ایک ذریعہ عورتوں نے خود پیدا کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں، اور عورتیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کسی گھر میں یا سردیوں میں کوٹے پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پھر دیکھتی ہیں کہ ان میں کون غیر حاضر ہے۔ یہ غیر حاضر عورت موضوع سخن بن جاتی ہے۔ بڑے لذیذ من گڑت قصے اس کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس کے گھر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیالات ہوتا ہے۔ اگر اس غیر حاضر عورت کے خلاف اور کوئی بات نہ ملے تو اس پر یہی الزام عائد کر دیا جاتا ہے کہ ہر وقت خاوند کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی ہے۔ پھر ایسی باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں جیسے اس عورت کے اپنے ہی خاوند کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ عورتوں کی دوسری تفریح پھکڑ بازی ہے۔ منہ میں جو آتا ہے اگلتی چلی جاتی ہیں، ایک دوسری سے ننگی باتیں پوچھتی اور سنتی سناتی ہیں۔ یہ فحش باتیں پوری تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں۔ بعض خاوندوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے خلاف شکایت کرے اور عورتوں کی ہمدردی حاصل کر لے تو سب مظلوم بن جاتی ہیں، اور پھر اعصاب کو سکون دینے کے لیے دوسروں کی ناجائز محبت کے قصے سننے سنانے لگتی ہیں۔ صحیح تفریح تو اس وقت میسر آتی ہے جب اس محفل میں دو عورتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ عورتیں بیچ بچاؤ بھی کراتی ہیں اور انہیں بھڑکاتی بھی ہیں۔ عورتوں کی لڑائی گھوسوں اور لاٹھیوں سے نہیں، زبانوں سے ہوتی ہے۔ اس مارکے میں زبانوں سے جو تیر نکلتے ہیں وہ بڑے دلچسپ، سنسنی خیز اور پرلذت پردے چاک کرتے ہیں۔ اسی لیے تماشائی عورتیں نہیں چاہتیں کہ یہ مارکا جلدی ختم ہو جائے۔ ان محفلوں اور میدان جنگ کے تماشائی بچے بھی ہوتے ہیں۔ ان کی معلومات اور اطلاعات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور انہیں وہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو ماں باپ ان سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشرت کو اسی ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اسے منگیتر کے ساتھ کھیلنے سے کیوں روک دیا گیا ہے، اور اسے اب بچوں کی طرح کھیلنے کے لیے باہر کیوں نہیں جانے دیا جاتا۔ ان معلومات کے مطابق اس نے ساری توجہ اپنے آپ کو دلکش بنانے پر مرکوز کر لی، اور اس کے ذہن میں ناروا سے تصورات پیدا ہونے لگے۔
وہ انہی تصورات سے دل بہلانے لگی۔ گھر میں میک اپ کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کی ماں میک اپ کی عمر سے آگے نکل گئی تھی، فضول خرچی کے لیے ان لوگوں کے پاس فالتو پیسہ نہیں تھا۔ اب عشرت کے جہیز کے لیے پیسے بچانے کی کوشش ہو رہی تھی، مگر یہ کوشش کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یوں جو وقت گزرتا جا رہا تھا، مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی۔ عشرت کا بڑا بھائی جو کہیں کلرک تھا، نوکری چھوڑ کر مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں چلا گیا۔ 3-4 مہینوں بعد اس نے وہاں سے پیسے بھیجنے شروع کیے تو اس گھر کی کایا پلٹنے لگی۔ 1 سال بعد اس گھر میں باہر سے نہ صرف بے حساب پیسے آنے لگے بلکہ سامان بھی آنا شروع ہو گیا۔ سامان کی بہت تشہیر کی جاتی تھی، مثلاً عشرت اور اس کی ماں گھر گھر جا کر بتاتی تھیں کہ ان کے گھر میں فریج آیا ہے، ریڈیوگرام آیا ہے، بجلی کی استری آئی ہے جس کے بہت سارے بٹن ہیں۔ اس تشہیر کا یہ اثر ہوتا کہ روپے پیسے والے ان کے گھر جاتے، چیزیں دیکھتے اور دبی زبان سے خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے۔ عزت کے والدین بڑے احسان جتا کر یہ چیزیں فروخت کر دیتے۔ ماں ہر چیز فروخت کر کے یہ الفاظ ضرور کہتی، میں نے عشرت کے جہیز کے لیے منگوائی تھی، بھائیوں نے اس کے لیے بڑے شوق سے بھیجی تھی۔ پھر وہ بھر کر ضرور کہتی، اچھا تم لے جاؤ، میں اور منگوا لوں گی۔ میری امی نے میرے جہیز کے لیے فریج اور کلاک انہی سے خریدا تھا اور انہیں یہی الفاظ سننے پڑے تھے۔ ایسا کاروبار چھپا تو نہیں رہتا، ہر طرف مشہور ہو گیا کہ یہاں باہر کا سامان آتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عشرت کے تیسرے بھائی نے کریانے کی دکان کو جنرل اسٹور بنا دیا۔ ہم نے سنا کہ اس دکان سے باہر کی وہ اشیاء بھی مل جاتی ہیں جن کی درآمد کی اجازت نہیں۔ عشرت کے ان 2 بھائیوں میں سے ایک 5-6 ماہ بعد آتا تھا اور میرے بھائیوں کے بتانے کے مطابق کراچی آتا جاتا رہتا اور سامان درپردہ یہاں لاتا اور چلا جاتا تھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں کہ اسمگلنگ کا یہ سلسلہ کس طرح چلتا تھا، سوائے اس کے کہ کراچی کسٹم کا تعاون ضروری تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں پتہ چلا کہ عشرت کے گھر سے سونا بھی مل سکتا ہے جو خالص ہے، اور بازار کی نسبت سستا کپڑا تو آتا ہی رہتا تھا۔ ایسا کپڑا پاکستان میں یا تو ناپید تھا یا بہت مہنگا۔ ایک روز میں عشرت کے گھر گئی تو اس کی ماں کو پہچاننے میں مجھے ذرا دشواری ہوئی۔ اس نے نوجوان لڑکیوں کی طرح بڑے قیمتی ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے جن کا رنگ اور پھول بھڑکیلے تھے۔ سر پر باریک ریشمی دوپٹہ تھا، کانوں میں اتنے وزنی کانٹے جو کہ کندھوں تک آئے ہوئے تھے، بازوؤں میں موٹے موٹے کڑے اور 3 انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ مجھے حیران اس کے میک اپ نے کیا۔ اس نے لپسٹک اس طرح لگا رکھی تھی جیسے کسی زندہ انسان یا جانور کو کاٹ کر اس کا خون پیتی رہی ہو۔ اور جب عشرت سامنے آئی تو مجھے شک ہوا جیسے تھیٹر کے اسٹیج پر اپنا پارٹ ادا کرنے جا رہی ہو یا اسٹیج سے واپس آئی ہو۔ ماں بیٹی نے اپنے آپ کو کارٹون بنا رکھا تھا۔ عشرت کو میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ ان پڑھ اور سادہ سی لڑکی تھی، شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، میں اسے خوبصورت ہی کہوں گی، لیکن اس کی خوبصورتی سادگی میں تھی۔ معمولی سے اور میلے کپڑوں میں جب اس کے بال 3-4 روز کنگھی نہ کرنے سے بے ترتیب ہو جاتے تھے تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی، مگر روپے پیسے کی ریل پیل نے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ بیٹی کیا کروں، عشرت کی ماں نے مجھے کہا۔ عشرت کا باپ کہتا ہے کہ ذرا اچھی طرح بند سنور کر رہا کرو، ہمارا گھرانہ برادری میں سب سے اونچا ہے، اونچے نیچے لوگ آتے رہتے ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ کوئی ایسے ویسے ہیں۔ عشرت نے جو اداکاری کی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی گردن کسی تکلیف سے اکڑ گئی ہو۔ اس کی زبان پر بھی اس تکلیف کا اثر معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کو بناوٹی لہجے میں باتیں کرتے دیکھا ہے، مگر عشرت کی بناوٹ جسمانی اینٹھن کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے لیے ایک مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ان پڑھ تھی اور میں BA پاس کر چکی تھی۔ وہ تعلیم کے اتنے بڑے فرق کو اتنے زیادہ بھڑکیلے لباس سے، میک اپ بلکہ پینٹ سے اور مصنوعی لہجے میں باتیں کرنے سے پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اس اداکارانہ انداز سے یہ بھی پتہ چلتا تھا جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہو تم گریجویٹ ہو تو کیا ہوا، عزت اور رعب تو اس طرح پیدا ہوتا ہے جیسے میں کر رہی ہوں۔ وہ تو خیر نوخیز لڑکی تھی، چاؤ چونچلوں اور شو بازی کی عمر میں تھی۔ مجھے ہنسی اور افسوس اس کی ماں پر آ رہا تھا جو پرانی عمر کی عورت تھی، آدھا سر سفید ہو چکا تھا، جسم عمر کی وجہ سے بھدا ہو گیا تھا، ہمیشہ معمولی سے کپڑوں میں رہتی تھی، مگر اب اس نے دولت کے زور پر یہ بہروپ دار لیا تھا۔ اس نے جو باتیں کی اور جس لب و لہجے میں کی وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ مختصر یہ کہ وہ مجھ پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایک دولت مند عورت ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں اپنی زبان سے کہوں کہ ہاں تم دولت مند عورت ہو اور میں تمہاری نوکر ہوں۔ اس نے گھر میں جھاڑو برتن کے لیے ایک عورت رکھ لی تھی، اس کا ذکر اس نے ان الفاظ میں کیا، تم لوگ معلوم نہیں گھر کے کام خود کس طرح کر لیتے ہو، میں تو نوکرانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ عشرت کو تو میں ایسے نیچ کاموں کے قریب نہیں آنے دیتی۔ میں ماں بیٹی کو حیرت اور افسوس سے دیکھتی رہی، سادگی میں بڑی پیاری لگتی تھیں، دولت نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ صرف میں ہی نہیں، سارا محلہ دیکھ رہا تھا۔ عشرت کی ماں دانش مند بھی ہو گئی تھی، برادری کی عورتوں کو اس نے اس قسم کے مشورے دینے شروع کر دیے تھے، تم لوگ غریب ہو، سوچ سنبھل کر وقت گزارا کرو، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلایا کرو،
اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے عشرت نے اس وقت کو یاد کیا جب اس کی عمر 16-17 سال ہو گئی تھی۔ اس کا اور اس کی ماں کا رنگ و روپ تو پہلے ہی بدل گیا تھا، ان کے مکان کی بھی کایا پلٹ گئی، مکان گرا کر نئے سرے سے بنایا گیا۔ اب یہ 2 منزلہ ہو گیا، باہر سے سامان آتا رہتا تھا، لیکن اب گھر میں کام اور دکان پر زیادہ جاتا تھا۔ مکان کی 2 منزلیں تعمیر ہوئیں، لیکن گھر والوں کے دماغ 4 منزلہ ہو گئے۔ عشرت نے بند سنور کر باہر جانا شروع کر دیا، پکچر دیکھنے بھی جاتی تھی، ہوٹلوں کی باتیں بھی کرتی تھی، اور اپنے انقلاب کو مکمل کرنے کے لیے اس نے ایک لڑکی کو ٹیوٹر مقرر کر لیا۔ اسے 125 روپے ماہوار دیتی اور اس سے اردو انگریزی پڑھتی تھی۔ اس لڑکی کو آپ سلمہ کہہ لیں، اصل نام لکھنا مناسب نہیں۔ ایف اے پاس کر لینے کے باوجود سادہ سی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ امیر کبیر نہیں، درمیانے درجے کے مرے میٹے سے تھے۔ سلمہ سانولے سے رنگ کی خوش طبع لڑکی تھی۔ عشرت کی ٹیوشن کے علاوہ 2 اور گھروں میں بچوں کو پڑھا کر اپنا جہیز بنا رہی تھی۔ میں نے ایک بار عشرت کے گھر میں عشرت اور سلمہ کو پڑھتے پڑھاتے دیکھا تھا۔ دونوں لڑکیوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق تھا۔ شکل و صورت اور چہرے کی رنگت کے لحاظ سے عشرت سلمہ کی نسبت بہت بہتر تھی۔ سلمہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن جب یہ خیال آتا تھا کہ سلمہ ایف اے ہے اور سادہ، تو عشرت کی خوبصورتی اور بناوٹ کی کشش ختم ہو جاتی تھی۔ عشرت کے سونانے کے مطابق وہ کوٹھے پر چڑھ جایا کرتی اور ٹرانزسٹر آن کر کے فصیل پر رکھ دیا کرتی تھی۔ کوٹھوں پر لڑکے پتنگ بازی کیا کرتے اور ان میں جو جوانی میں داخل ہو گئے تھے وہ عشرت کو ذرا غور سے دیکھا کرتے۔ وہ جب باہر جاتی تو راستے میں اسے مرد دیکھتے اور فکرہ بازی بھی کرتے تھے۔ عشرت کو اس چھیڑخانی میں لطف آتا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ لڑکے اس کے پیچھے پیچھے چلے اور اس کے ساتھ چھیڑخانی کرے۔ وہ جب اپنے کوٹھے پر جاتی تو وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا کرتی تھی کہ اسے کوئی نوجوان دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی ہے۔ پاکستان کی مغرب زدہ سوسائٹی کی محبت کالجوں کے باہر اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں پروان چڑھتی ہے۔ چار دیواری کی دنیا میں یہ ڈرامے چھتوں پر فصیلوں کی اوٹ میں کھیلے جاتے ہیں۔ یہ پردہ نشینوں کی محبت ہوتی ہے جس میں مکالمے نہیں بولے جاتے، آنکھیں بولتی ہیں اور دل سنتے ہیں۔ جس طرح مکانوں کی چھتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح دل مل جاتے ہیں، مگر چار دیواری کے بندھن 2 دلوں کو ملنے نہیں دیتے۔ ایسی ہی محبت عشرت کے دل میں جاگی۔ 2 مکانوں کی چھتیں چھوڑ کر آگے ایک 2 منزلہ مکان کی چھت تھی، جہاں دوپہر کے بعد ایک نوجوان پتنگ اڑانے چڑھا کرتا تھا۔ میں اسے جانتی ہوں، خاصا خوبصورت لڑکا ہے اور جسمانی لحاظ سے تو بہت ہی اچھا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کی طرح دبلا پتلا اور مریل نہیں۔ اب وہ لڑکا نہیں رہا، لیکن اس کے چہرے پر لڑکپن اب بھی موجود ہے اور مردانگی کا تاثر بڑا ہی بھلا لگتا ہے۔ عشرت کو یہ نوجوان اچھا لگنے لگا۔ اسے آپ سلیم کہہ لے۔ وہ بی اے کے آخری سال میں تھا، امیر ماں باپ کا بیٹا تھا، اس کی بہنیں بھی کالج میں پڑھتی تھی۔ یہ گھرانہ بلا شک و شبہ امیر تھا، لیکن ان میں امیرانہ نمود و نمائش نہیں تھی۔ اس گھر میں نئی تہذیب کی روشنی داخل ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے شرافت کی حدیں نہیں پھلانگی تھی۔ عشرت نے اس لڑکے کے ساتھ نظر بازی شروع کر دی، مگر لڑکا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ عشرت اپنا ٹرانزسٹر انتہائی آواز پر بجاتی تو بھی سلیم اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ عشرت نے اشارے بھی کیے۔ وہ ہر روز دوپہر کے بعد کوٹھے پر چلی جاتی اور سلیم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتی۔ ایک روز سلیم کی پتنگ عشرت کے کوٹھے پر آ پڑی۔ عشرت نے اسے اشارے کیے کہ چھتوں سے آ کر پتنگ لے جائے، مگر سلیم نہ آیا۔ عشرت کے جذبات ابل پڑے۔ اسے اس طرح غصہ آ گیا جیسے کسی غلام نے شہزادی کے حضور ناقابل معافی گستاخی کی ہو۔ سلیم نے اس کی عمارت اور اس کی خوبصورتی کو ٹھکرا دیا تھا۔ عشرت اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ سلیم کی بہنوں کو وہ جانتی تھی، پہچانتی تھی۔ ایک روز ایسے وقت ان کے گھر چلی گئی جب سلیم کالج سے آتا تھا۔ اس کی بہنوں نے عشرت کی آؤ بھگت کی، سلیم بھی آ گیا۔ عشرت نے اسے اپنے پاس بٹھانے کی اور اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ عشرت پورے میک اپ اور سب سے زیادہ بڑکیلے لباس میں گئی تھی۔ اس نے اپنے فریج اور گھر کی کچھ اور قیمتی چیزوں کا بھی ذکر کیا۔ سلیم نے سوائے مسکراہٹ اور رسمی باتوں کے اور کوئی توجہ نہ دی۔ ایک روز اسے سلیم کی بہنوں کو چائے کی دعوت دی، سلیم کو بھی بلایا۔ وہ تو نہ آیا، اس کی بہنیں آ گئیں۔ عشرت نے بے تحاشا تکلف کیا تھا، مگر سلیم نے نہ آ کر اس کا دل توڑ دیا۔ تاہم عشرت نے سلیم کے گھر آنا جانا نہ چھوڑا۔ اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ عشرت کی منگنی 10-11 سال کی عمر میں جس لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی، اس کی ماں عشرت کی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اب لڑکی اور لڑکا جوان ہو گئے، اس لیے شادی کر دی جائے۔ عشرت کی ماں نے لڑکے کی ماں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرو، ہماری لڑکی تو ہمارے جیسے کسی گھرانے میں جائے گی۔ لڑکی کو ہم نے صوفوں اور قالینوں پر اور سونے چاندی میں پالا ہے، معمولی سے گھرانے میں اسے کیسے بیاہ دے؟ خالہ، عشرت نے اپنے منگیتر کی ماں سے کہا، پریشان نہ ہونا، برادری ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری بات کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ہم تمہارے بیٹے کی شادی کسی ایسے گھر میں کرا دیں گے جو تمہاری طرح کا ہو۔ تم لوگ امیروں کے ساتھ رشتے کرنے کے قابل نہیں ہو۔
یہ بات ان کی برادری میں ہی نہیں سارے محلے میں پھیل گئی۔ عورتوں نے، جن میں میری امی بھی تھی، عشرت کے منگیتر کی ماں کو مبارک دی کہ اسے عشرت کے رشتے سے جواب مل گئے۔ عشرت کے گھرانے کو اب کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگ جب ماں بیٹی کے متعلق بڑی دلچسپ کہانیاں سنتے اور سناتے تھے، اور ان کہانیوں میں زیب داستان کا عنصر بھی ہوتا تھا۔ عشرت کے کہنے کے مطابق وہ کوٹھوں اور کاروں والوں کے پیغاموں کی منتظر تھی، اور اس کی نظر سلیم پر تھی۔ ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ خود یا کسی عورت کی معرفت سلیم کی ماں سے رشتے کی بات کرے۔ ماں کو یہ بات پسند آئی، کیونکہ سلیم کا گھرانہ بھی امیر تھا۔ ماں نے سلیم کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ راہ و رسم بڑھا کر خود بات کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز عشرت سلیم کے گھر گئی تو اس کی ٹیوٹر، گھر میں پڑھانے والی استانی سلمہ بھی وہیں تھی۔ عشرت نے دیکھا کہ سلیم اپنی بہنوں اور سلمہ کے پاس بیٹھا تھا اور خوب دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کی دلچسپی کا مرکز سلمہ تھی۔ یہی سلمہ جو عشرت کو پڑھانے جاتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے اس میں جوانی کی شوخی ہے ہی نہیں۔ عشرت سمجھتی تھی کہ سلمہ اس کی عمارت اور خوبصورتی سے مرعوب ہو کر خاموش رہتی ہے، لیکن وہی سلمہ اتنی شوخی میں ایسی دلچسپ باتیں کر رہی تھی کہ عشرت حیران رہ گئی۔ اسے دکھ یہ ہوا کہ سلیم سلمہ کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اور اس کی بہنیں بڑی زور زور سے کہے لگا رہی تھیں۔ عشرت نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ سلمہ کی طرح ایسی دلچسپ باتیں نہیں کر سکتی کہ دوسرے انہماک سے سنے اور لطف اندوز ہو۔ دولت اور شوبازی نے اس کی صلاحیتیں سلا دی تھی۔ دوسروں کو زیر اثر لینے کا وہ یہی طریقہ جانتی تھی کہ امیرانہ ٹھاٹ باٹ کے مظاہرے کرو۔ اس محفل میں بھی اس نے یہی حربہ استعمال کیا اور کہا، ہمارے گھر میں نیا ریڈیوگرام آ گیا ہے، اور اس نے اس کی تعریفیں شروع کر دی۔ محفل پر مردنی چھا گئی۔ سلمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلیم نے اس کا بازو پکڑ کر بے تکلفی سے بٹھا لیا۔ سلیم کی بہنوں نے بھی اسے جانے نہ دیا۔ عشرت نے بھی یہی حربہ آزمایا۔ وہ اٹھی اور کہا، میں کچھ دیر اور بیٹھتی، لیکن مہمان آ رہے ہیں، وہ کار پر آئیں گے۔ ابا جان کہتے تھے کار تو ہم کسی بھی وقت خرید سکتے ہیں، لیکن اس بدبخت محلے میں رات کو رکھنے کی جگہ نہیں۔ ہم پلاٹ لے رہے ہیں، کوٹھی جلدی بن جائے گی۔ اسے توقع تھی کہ سلیم اسے بھی بازو سے پکڑ کر بٹھا لے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی بہنیں کہیں گی کہ کچھ دیر اور بیٹھو۔ مگر ہوا یوں کہ سلیم نے سلمہ کے ساتھ کوئی بات شروع کر دی، اور اس کی ایک بہن نے عشرت سے کہا، اچھا عشرت تم چلو، تمہاری امی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اس گھر کے بڑے دروازے پر پہنچی تو اسے سلیم، سلمہ اور اس کی بہنوں کا اکٹھا ہی کہا سنائی دیا، جو اسے گھر پہنچنے تک سنائی دیتا رہا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں سے پہلی بات یہ کی کہ وہ سلیم کی ماں کے ساتھ رشتے کی بات کرے۔ وہ اب ہر قیمت پر سلیم کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے اس کی ماں کو بھی یہ لڑکا اور یہ گھر پسند تھا۔ دوسرے دن سلمہ عشرت کو پڑھانے آئی تو عشرت نے اس سے کہا، تم سلیم کے گھر کیا کرنے گئی تھی؟ میں وہاں 2-3 دن نہ جاؤں تو سلیم کی بہنوں کا گلہ آ جاتا ہے کہ میں کیوں نہیں آئی۔ سلمہ نے جواب دیا، سلیم تمہارے ساتھ بہت بے تکلف معلوم ہوتا ہے۔ عشرت نے کہا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں اسے روک بھی نہیں سکتی۔ اگر تم چاہو تو اسے روک سکتی ہو۔ عشرت نے کہا، اگر وہاں جانا ہی ہے تو اس کی بہنوں کے پاس جایا کرو، سلیم کے ساتھ تمہارا کیا واسطہ؟ سلمہ ہنس پڑی اور کہا، تم کہتی ہو سلیم سے میرا کیا واسطہ؟ اس کی بہنیں تو مجھے سلیم کی دلہن بنانا چاہتی ہیں۔ عشرت نے شہزادیوں کی طرح کہا لگایا اور کہا، پڑھ لکھ کر ان لڑکیوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم ایک معمولی گھرانے کی لڑکی، اور وہ اتنا امیر گھرانہ۔ ویسے بھی سلیم کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ تمہاری اپنی خواہش ہے، سلیم کی بہنیں ایسا کبھی نہیں سوچیں گی۔ عشرت سلمہ کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے اپنے برتن مانجنے والی نوکرانی سے مخاطب ہو۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ وہ امیر گھرانہ ہے، سلمہ نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں دل میں ایسی خواہش لا ہی نہیں سکتی۔ ہاں، عشرت نے کہا، ایسی خواہش کبھی دل میں نہ لانا، تم لوگ امیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعد میں کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کا رہن سہن کچھ اور ہے، تمہارا کچھ اور۔ پھر یہ بھی سوچو کہ سلیم گورے چٹے رنگ کا لڑکا ہے، اس کے لیے کوئی مجھ جیسی لڑکی چاہیے۔ اور وہ بہت دیر تک سلمہ کو سمجھاتی رہی کہ وہ دل میں سلیم اور اس کے گھر کا خیال بھی نہ لائے۔ 8-10 روز بعد ایک اتفاق ہو گیا۔ عشرت ٹیکسی پر باہر گئی، شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ ٹیکسی سے اتری تو وہاں سلیم کھڑا تھا، شاید رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں تھا۔ عشرت نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ سلیم نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن عشرت نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ اسے کسی ہوٹل میں لے جانا چاہتی تھی۔ اس نے سلیم کا بازو پکڑ کر گھسیٹا تو وہ اس ڈر سے ساتھ چل پڑا کہ لوگ تماشا دیکھنے لگے تھے۔ عشرت کا میک اپ غیر شریفانہ تھا۔ وہ ایک ہوٹل کے فیملی روم میں جا بیٹھے۔ عشرت نے چائے وغیرہ کا آرڈر دے کر سلیم کے ساتھ اظہار محبت شروع کر دیا۔ سلیم نے ہنستے مسکراتے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اسے الفاظ میں ٹھکرایا نہیں۔ عشرت خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے سلمہ کا ذکر چھیڑ دیا اور ہنس کر کہا، وہ کالی سی لڑکی جو مجھے پڑھانے آتی ہے اور اس وقت تمہارے گھر میں بھی بیٹھی تھی، تمہارے ساتھ شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ کسی کو خواب دیکھنے سے تو روکا نہیں جا سکتا، سلیم نے کہا۔ تم جو خواب دیکھنا چاہو دیکھ سکتی ہو، مجھے خواب دیکھنے کا حق ہے۔ عشرت نے کہا، میرا تمہارا جوڑ بنتا ہے، تم بھی امیروں کے بیٹے ہو، میں بھی امیروں کی بیٹی ہوں، تم بھی خوبصورت ہو، میں بھی کسی سے کم نہیں۔ سلمہ تو ہماری نوکرانی لگتی ہے، کیا تمہاری بہنیں واقعی تمہارے لیے سلمہ کا رشتہ مانگیں گی؟
مجھے تو معلوم نہیں، ذرا دھیان رکھنا، عشرت نے کہا۔ بعض بہنیں اچھے بھلے بھائیوں کو اپنی اجڑ سی سہیلیوں کے ساتھ بیاہ دیتی ہیں۔ سلمہ بھی مجھے ایسی ہی لگتی ہے، مگر وہ ایسی نہیں ہے، سلیم نے کہا۔ تو اور کیسی ہے؟ عشرت نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ 12 جماعتیں پاس کر لینا تو کوئی خوبی نہیں، شکل و صورت بھی ہونی چاہیے، گھر کی بھی کچھ ٹھاٹ باٹ ہونی چاہیے۔ سلمہ میں جو خوبی ہے وہ شکل و صورت والیوں میں نہیں ہوتی، سلیم نے کہا۔ پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا اور بولا، غور سے سنو عشرت، مجھے امیروں والی ٹھاٹ باٹ نہیں چاہیے، مجھے سرخی پاؤڈر میں چھپا ہوا چہرہ نہیں چاہیے، مصنوعی باتوں اور ایکٹنگ سے مجھے نفرت ہے۔ سلمہ میں جو خوبیاں ہیں تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ 12 جماعتیں پڑھی ہوئی نہ ہوتی تو شاید مجھے اور زیادہ اچھی لگتی۔ اس کی ساری کشش اس کی سادگی میں ہے۔ پھر میں بھی سادہ رہوں گی، عشرت نے کہا۔ نہیں عشرت، سلیم نے کہا، دولت کا گھمنڈ اور فیشن تمہارے قدم کسی اور راستے پر ڈال چکا ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکو گی کہ سلمہ کو میں نے کیوں پسند کیا ہے۔ عشرت واقعی یہ فلسفہ سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ سلیم نے جب کہا کہ اسے سلمہ پسند ہے تو اس نے طنز سے اوں کہہ کر کہا، میرے مقابلے میں سلمہ کیا ہے؟ تم قسم کھا کر کہو کہ میں سلمہ سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلمہ تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، سلیم نے کہا، لیکن سلمہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ اس کی ہر بات دل سے نکلتی ہے، تمہاری باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمہ دولت اور فیشن اور کھوکھلے تکبر کی زنجیروں سے آزاد ہے۔ اس کی مسکراہٹوں میں والہانہ پن اور قدرت کا اصلی رنگ ہے۔ اس لحاظ سے تم ایک بدصورت لڑکی ہو۔ عزت کو غصہ آ گیا، اس نے سلیم اور سلمہ کو جلی کٹی سنا دی۔ وہ اپنے حسن کی توہین برداشت نہ کر سکی، یہی اس کا اصلی روپ تھا، ایک پسماندہ اور ان پڑھ لڑکی کا روپ جس پر ناجائز دولت نے ملمہ چڑھا دیا تھا۔ سلیم ہنس پڑا اور بولا، میری بہنیں نہیں بلکہ میں خود سلمہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے اس کا رشتہ مل جائے گا، اگر نہ ملا تو تم یہ خبر سنو گی کہ سلیم اور سلمہ کہیں بھاگ گئے ہیں۔ مجھے اسی سانولی سلمہ سے اتنی محبت ہے کہ تم جیسی 1 درجن گوری لڑکیاں اس پر قربان کر دوں۔ جتنا جہیز میں اپنے ساتھ لاؤں گی اتنا سلمہ جیسی 1 درجن لڑکیاں مل کر بھی نہیں لا سکتی۔ عشرت نے کہا، تم بے شک امیر ہو لیکن میں اپنے ساتھ وہ چیزیں لاؤں گی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ سلیم حقیقت پسند لڑکا تھا، اس نے کہا، میں فروخت ہونے والی چیز نہیں ہوں، مجھے صرف سلمہ چاہیے، میں جہیز پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اسے بھول ہی گئی تھی کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، شاپنگ کا ہوش نہ رہا، اور وہ ایسی ذہنی کیفیت میں گھر پہنچی جس میں غصہ بھی تھا، جذبہ انتقام بھی تھا اور شکست بھی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے کوئی یوں ہی دھتکار دے گا۔ وہ حقیقت اور تصورات میں گم ہو گئی۔ عقل استعمال کرنے کا اس میں سلیقہ ہی نہیں تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اسے اپنی خوبصورتی میں کوئی خامی نظر نہ آئی۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ میک اپ دھو کر سلمہ کی طرح سادگی اختیار کر لے، مگر اس خیال نے اسے گمراہ کر دیا کہ اس طرح لوگ اسے غریب اور اجڑ لڑکی کہیں گے۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو دیکھا جو گہرے میک اپ میں تھی۔ اسے اس حقیقت نے دبوچ لیا کہ تم امیر کبیر لوگ ہو، سادگی تو غربت اور پسماندگی کی نشانی ہے۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی، دماغ نے اسے کوئی راہ نجات نہ دکھائی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ دوسرے دن سلمہ اسے پڑھانے آئی تو عشرت نے اسے اس طرح سر سے پاؤں تک دیکھا جیسے اس کی سوکن آ گئی ہو۔ رقابت کی آگ اسے جلانے لگی۔ اس کے دل میں آئی کہ اس کالی کلوٹی لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے، لیکن اس نے ایسی حرکت نہ کی۔ اس کے بجائے وہ اسے غور سے دیکھنے لگی کہ سلیم جیسے خوبصورت نوجوان کو اس لڑکی میں کیا پسند آیا ہے۔ عشرت کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ آج پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ سلمہ نے اسے خاموش دے کر پوچھا۔ تم کچھ پریشان سی نظر آتی ہو۔ ہاں سلمہ، عشرت نے کہا، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم غریب لڑکی ہو، محنت مزدوری کر کے اپنا جہیز بنا رہی ہو، مگر تم ہاتھ ستاروں کو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر تم نے سلیم کے ساتھ شادی کر لی تو پچھتاؤ گی۔ یہ عشق و محبت چند دنوں کا کھیل ہوتا ہے، سلیم تھوڑے ہی دنوں میں تم سے اکتا جائے گا اور اپنی جیسی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ یارانے لگاتا پھرے گا۔ اس کے گھر والے تمہیں تانے دیں گے کہ تم اپنے ساتھ لائی کیا ہو، تم فریج نہیں خرید سکتی، تم نے پھلوں کا رس نکالنے والی بجلی کی مشین تو کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی، تم اپنے لیے عرب کے خالص سونے کے زیورات کیسے بنوا سکتی ہو؟ اگر بنوا بھی لو تو اپنا رنگ و روغن دیکھو، تم چاہتی کیا ہو عشرت؟ سلمہ نے یہ چوٹیں برداشت کرتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر سلیم کے لیے تمہارا رشتہ مانگا جائے تو تمہارے والدین انکار کر دیں۔ عشرت نے کہا، تم بھی اپنے والدین سے کہہ دو کہ امیروں کے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ نہیں، مگر میں اپنے والدین کے بجائے سلیم کے حکم کی پابند ہوں، سلمہ نے کہا۔ لیکن میرے والدین رضامند ہو چکے ہیں، سلیم کے والدین جہیز کے متعلق سختی سے کہہ چکے ہیں کہ زیادہ نہ بنایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات پکی ہو چکی ہے۔ عشرت نے کہا، پھر بھی تم اس کے گھر جاتی ہو؟ نہ جاؤں تو وہ ناراض ہوتا ہے، سلمہ نے کہا۔ تم اسے باہر بھی ملتی ہوگی؟ عشرت نے پوچھا۔ نہیں، سلمہ نے جواب دیا، ایک بار ایسا موقع آ گیا تھا، اتفاق سے باہر ملاقات ہو گئی تھی، میں نے اسے کہا کہ کہیں چل کے بیٹھے، اس نے غصے سے کہا کہ فوراً گھر چلی جاؤ، ہم ہیر رانجھے کا ڈرامہ نہیں کھیلنا چاہتے۔ سلیم کی کتنی قیمت مانگتی ہو؟ عشرت نے بے اختیار سا ہو کہ پوچھا۔ جتنی کہو گی دوں گی، وہ میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔
اگر میری جان لے لو تو شاید سلیم تمہارا ہو جائے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ میں اس دنیا میں نہ رہی تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ عشرت گہری سوچ میں غرق ہو گئی، وہ ہار گئی تھی۔ سلمہ، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ سلمہ سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں تمہیں اردو اور انگریزی کے جو سبق دے رہی ہوں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سلمہ نے کہا، تم انگریزی صرف اس لیے پڑھ رہی ہو کہ لوگ تمہیں ایڈوانس اور سوشل کہیں، اور تم کالج کے بغیر ہی اپنے آپ کو گریجویٹ کہنے لگو۔ اس لحاظ سے یہ تعلیم تمہاری تباہی کا باعث بنے گی۔ میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتی ہوں، اگر اسے دماغ میں بٹھا لوگی تو اس تباہی سے بچ سکو گی جو تمہارے آگے آ رہی ہے۔ تم اپنے قدرتی رنگ پر بناوٹ کا رنگ چڑھا کر تماشا بن سکتی ہو، کسی کے دل میں نہیں اتر سکتی۔ انسان دولت اور شان و شوکت کا پجاری ہے، لیکن اس کے جذبات پر چوٹ پڑتی ہے تو دولت کو بھی بھول جاتا ہے اور شان و شوکت کو بھی۔ انسان اپنے جذبات کا قیدی ہے۔ تم اپنا حال دیکھ لو، تم ایک انسان کو خریدنا چاہتی ہو، مگر تمہاری ساری دولت اور تمہارا حسن مل کر بھی اسے خرید نہیں سکتے۔ عشرت، بناوٹ ترک کر دو، ایکٹنگ اور شوبازی چھوڑ دو، ورنہ میری بہن کوئی شریف آدمی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ ساری آبادی تم پر ہنس رہی ہے، تم اور تمہاری ماں سب کے لیے تماشا بنی ہوئی ہو۔ تم نے اپنے منگیتر کو ٹھکرا دیا ہے، قدرت نے تم سے انتقام لیا ہے۔ کل ہوٹل میں سلیم نے جس طرح تمہیں ٹھکرایا ہے یہ قدرت کا انتقام ہے، یہ سزا ہے۔ سلیم نے تمہیں یہ باتیں کب بتائی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ ہماری پرائیویٹ باتیں تمہیں بتائے؟ اس نے کل شام مجھے یہ ساری باتیں سنا دی تھی۔ سلمہ نے کہا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی پرائیویٹ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے مجھے حق دے رکھا ہے کہ میں اس سے اس کی پرائیویٹ باتیں پوچھوں، اور مجھے ہر ایک بات بتانے کو وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ سلمہ نے اسے یہ بھی کہا، سلیم تمہارے ٹرانزسٹر کے فلمی گانوں سے متاثر ہونے والا نہیں۔ ان کے درمیان بہت باتیں ہوئی، باتیں تلخ ہو گئیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلمہ نے اسے کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسے پڑھانے نہیں آیا کرے گی۔ عشرت نے شکست تسلیم تو کر لی، لیکن سلیم کو ذہن سے اتار نہ سکی۔ اسے حاصل کرنے کے طریقے سوچتی رہی، جن میں یہ بھی تھا کہ سلمہ کو زہر دے دیا جائے، مگر کوئی ایک بھی طریقہ ممکن نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس دھچکے کا یہ اثر ہوا کہ عشرت نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کی، جس کی ابتدائی شکل کشمکش کی سی تھی۔ اس نے اتنی سی حقیقت کو قبول کر لیا کہ اس کی دولت سلیم کو خرید نہیں سکے گی، اور یہ بھی کہ سستی قسم کی شوبازی کسی کو متاثر نہیں کر سکتی۔ مگر گھر کا ماحول ایسا بن چکا تھا کہ عقل پر پھر امیرانہ ڈھینگیں سوار ہو گئیں، اور وہ پھر شہزادی بن گئی۔ اس کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سلمہ نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، عشرت سادگی اور شوبازی میں بھٹکتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے یہ امید سہارا دیتی تھی کہ سلمہ اور سلیم کی شادی ہو جائے گی تو تھوڑے ہی عرصے بعد ان میں ناچاکی ہو جائے گی، پھر سلیم پچھتائے گا۔ تب عشرت اسے سلمہ کو طلاق دے کر اپنے ساتھ شادی پر آمادہ کر لے گی۔ تیسرے مہینے سلیم اور سلمہ کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد عشرت کے بچپن کے منگیتر کی بھی شادی ہو گئی۔ اس سے پہلے عشرت سلیم کو چھت پر پتنگ اڑاتے دیکھ لیتی تھی۔ اب وہ کبھی کبھی چھت پر آتا تھا، اور جب آتا تھا تو سلمہ بھی ساتھ ہوتی تھی۔ عشرت نے جاسوسی شروع کر دی۔ دو عورتیں سلیم کے گھر جاتی رہتی تھی، وہ سلمہ کی ماں کے پاس بھی جاتی تھی۔ عشرت کے کان میں یہی ایک خبر پڑتی تھی کہ وہ بہت خوش اور پوری طرح مطمئن ہے۔ ایک سال گزر گیا، عشرت کی امید بر نہ آئی۔ سلیم اور سلمہ اور ان کے گھرانے ایک دوسرے سے مطمئن رہے۔ عشرت کو صدمہ ہوتا تھا، اور اس صدمے میں ایک اور سوال یہ شامل ہو گیا تھا کہ اس کے رشتے کا کہیں سے پیغام کیوں نہیں آتا۔ وہ برادری کو ٹھکرا چکے تھے، لیکن برادری کے ہر گھر کو نہیں۔ دو گھرانے اچھی مالی حالت میں تھے، دونوں گھروں میں لڑکے تھے، وہ بھی رشتے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ماں کو یہ صورتحال پریشان کرنے لگی۔ عشرت کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ ماں نے بھی یہی امید لگا رکھی تھی کہ اس کی بیٹی کے لیے کوئی کوٹھی اور کار والا آئے گا، مگر وہاں تو کسی نے بھی کبھی اشارہ بھی نہیں کیا۔ ماں نے 2-3 عورتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ برادری کے دو کھاتے پیتے گھرانوں میں ان عورتوں نے جاسوسوں کی طرح معلوم کیا کہ عشرت کے رشتے کے متعلق ان کا کیا ارادہ ہے۔ دونوں گھروں میں سے جو جواب ملا وہ ان عورتوں نے لفظ بلفظ عشرت کی ماں کو بتا دیا۔ جواب یہ تھا کہ عشرت آوارہ اور کھوکھلی لڑکی ہے، کوٹے پر ٹرانزسٹر رکھ کر بجاتی ہے اور ادھر ادھر لڑکوں کو اشارے کرتی ہے، برقعے کے بغیر بن ٹھن کر باہر جاتی ہے اور معلوم نہیں کس کس کے ساتھ جھک مارتی پھرتی ہے۔ عشرت کے گھر کے متعلق کہا گیا کہ اوچھے لوگ ہیں، اسمگلنگ کے مال پر ڈینگے مارتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ ان کی اصلیت نہیں بدلی، چال چلن بدل گیا ہے۔ لوگ ان کے متعلق 100 باتیں سناتے ہیں۔ ان عورتوں نے عشرت کی ماں کو جو رپورٹ دی وہ غلط نہیں تھی۔ میں بھی اسی آبادی میں رہتی ہوں، شادی بھی یہیں ہوئی ہے۔ یہ گھرانہ سچی اور جھوٹی کہانیوں کا مرکزی نقطہ بن گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے متعلق ہر جھوٹ سچ ہے۔ چھوٹے سے برتن میں بہت زیادہ پانی ڈال دیا گیا تھا۔ عشرت کو لوگ ثبوت اور شہادت کے بغیر آوارہ اور اوباش کہتے تھے۔ میرے آگے ایک ہی ماں ہوا، عشرت نے اعتراف کیا کہ وہ شریف لڑکی کہلانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ باہر جاتی تھی تو نوجوانوں کی چھیڑخانی سے اسے لطف آتا تھا۔
سلیم اور سلمہ کی شادی کے بعد اس نے کسی امیرزادے کی تلاش شروع کر دی جو اس کے ساتھ فلموں کی طرح محبت کرے اور پھر شادی کر لے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے امیرزادوں اور فلمی شہزادوں کی کمی نہیں، اسے ایک مل گیا۔ اس نے عشرت کے ساتھ ویسی ہی محبت کی جیسی وہ چاہتی تھی، مگر اس نے شادی کا کوئی تکلف نہ کیا۔ وہ شادی کے بغیر ہی میاں بیوی بن گئے۔ ایک شام عشرت نے اپنے شہزادے کو اپنی جیسی ایک اور شہزادی کے ساتھ دیکھ لیا۔ اسے صدمہ ہوا، لیکن ایک اور امیدوار نے اسے اس صدمے سے نکال لیا۔ سوسائٹی کے یہ گھاگ کھلاڑی جان گئے تھے کہ عشرت وہ پنچھی ہے جو چار دیواری کی دنیا کا پنجرہ توڑ کر نکلا ہے، اور یہ دراصل کوا ہے جو ہنس کے پر لگا کر اپنی چال بھول گیا ہے۔ ان کھلاڑیوں نے عشرت کی دکھتی رگیں دیکھ لی تھیں، وہ ان رگوں کے زور پر کھیل رہے تھے۔ یہ حرکتیں اور یہ سرگرمیاں چھپی نہیں رہتیں، عشرت خود بھی نہیں چھپاتی تھی۔ کھوکھلی لڑکی محلے برادری کی جوان لڑکیوں کو بڑے فخر اور رعب سے بتاتی تھی کہ وہ ولایتی ہوٹلوں میں جاتی ہے اور کاروں والے اسے کاروں میں بٹھاتے ہیں۔ ایسی ڈینگوں اور ایسی کرتوت سے یہ گھرانہ رسوا نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا، مگر اندھی دولت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی اور ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک سنگین واقعہ ہو گیا۔ عشرت کی بھائی کی دکان پر چھاپا پڑا، معلوم نہیں چھاپا مرنے والے پولیس کے لوگ تھے یا کسٹم والے یا دونوں۔ بہت سا اسمگل کیا ہوا سامان برآمد ہوا۔ چھاپا مارنے والے عشرت کے گھر بھی آ گئے۔ عشرت کا دکاندار بھائی پکڑا گیا اور اس کے باپ کو بھی ساتھ ہی لے گئے تھے، مگر ہم نے انہیں باہر ہی گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ ہر کسی کو توقع تھی کہ انہیں سزائے قید ہو جائے گی، لیکن 6-7 سال گزر گئے ہیں، کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کی وجہ عشرت نے اب اتنے عرصے بعد یہ بتائی کہ انہیں منہ مانگی رشوت دی گئی تھی۔ وہ لوگ جب ان کے گھر آئے تھے تو ایک افسر نے عشرت کو دیکھ لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے عشرت کو بتایا تھا کہ اس کا باپ اور بھائی جو دکاندار تھا 5-5 سال کے لیے جیل چلے جائیں گے، اور اس کے جو بھائی باہر ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس افسر کی خواہش کے مطابق عشرت نے اپنے آپ کو رشوت کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی ان کا کاروبار چلتا رہا، بلکہ اب یہ کاروبار دلیری سے چلنے لگا کیونکہ متعلقہ محکمے کا تعاون بھی حاصل ہو گیا تھا اور محکمے کے افسر کو عشرت کا تعاون مل گیا تھا۔ عشرت کے ساتھ میری اور میری سہیلیوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عشرت بجھی بجھی رہنے لگی ہے، کبھی کبھی وہ میک اپ بھی نہیں کرتی۔ ایک ماہ گزرا، میں اس ارادے سے اس کے پاس گئی کہ اس کے ساتھ باتیں کر کے سارے حالات معلوم کروں اور لکھوں۔ میں نے اس کے ساتھ اسی ارادے کے تحت باتیں کی۔ میں نے شاید نادانستہ طور پر اس کی کوئی ایسی دکھتی رگ چھیڑ ڈالی تھی جو اس نے چھپا رکھی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں، وہ اب ہر ایک بات پوری تفصیل سے کر رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر اتنا غبار بھر گیا ہے جسے وہ روک نہیں سکتی۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کی ہر ایک بات سنائی۔ میں آپ کو یہ باتیں سنا چکی ہوں۔ میں یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ سلیم اور سلمہ کی نہیں بنے گی۔ اس نے کہا، آج 8 سال ہو گئے، ان کے 3 بچے ہیں اور وہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اپنے منگیتر کو دھتکار دیا تھا، وہ بھی ہنسی خوشی رہ رہا ہے۔ میں سلیم کے گھر بھی گئی ہوں اور منگیتر کے گھر بھی۔ میں نے وہاں محسوس کیا ہے کہ یہ سکون اور یہ خوشی مجھے کیوں نہیں ملتی۔ ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو مامتا جاگ اٹھتی ہے، میں اسے سلا نہیں سکتی، مگر میں نے مامتا کو اتنا ناپاک کر دیا ہے کہ کوئی مرد میری کوکھ سے اپنا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان کے لیے گھڑی دو گھڑی کا کھلونا ہوں۔ مجھے آج سلمہ کا وہ سبق یاد آتا ہے جو اس نے آخری دن دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، تم اپنے قدرتی رنگ پر بناوٹ کا رنگ چڑھا کر تماشا بن سکتی ہو، کسی کے دل میں اتر نہیں سکتی۔ انسان دولت اور شان و شوکت کا پجاری ہے، لیکن اس کے جذبات پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ دولت اور شان و شوکت کو بھول جاتا ہے۔ انسان جذبات کا قیدی ہے، مگر میں نے جذبات کی زنجیریں توڑ ڈالی تھیں۔ میں نے دولت اور شان و شوکت کی پوجا کی اور یہ بھول گئی کہ عورت کی خوشی اور روحانی سکون کسی ایک مرد کی بیوی اور اس کے بچوں کی ماں بننے میں ہے۔ میں کئی مردوں کی بیوی بن چکی ہوں، مگر کسی ایک کو بھی اپنا خاوند نہیں کہہ سکتی۔ میں کسی کے بچے کی ماں نہیں ہوں، نہ کبھی بن سکوں گی۔ میں اب ایک جرم کی کڑی بن گئی ہوں، اس فندے سے میں اب نکل نہیں سکتی۔ بعض اوقات بےتاب ہو جاتی ہوں کہ یہ 2 منزلہ مکان گرا دوں اور اس کے ملبے کے نیچے دفن ہو جاؤں، یا اس ملبے سے وہی مکان بنواؤں جس میں پیدا ہوئی اور جہاں میں اسمگل کی ہوئی پہلی چیز آنے تک بے غم اور بے فکر لڑکی تھی۔ ایسے خیالات مجھے پریشان کرتے ہیں، تو عادت کے مطابق اپنے آپ کو شہزادی سمجھ لیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں بہت سے آدمیوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہوں۔ ایسے ہی اپنے آپ کو فریب دیتی رہتی ہوں۔ یہ عشرت کی زندگی کا دوسرا انقلاب ہے جس نے اسے اقبال جرم پر مجبور کیا ہے۔ اب وہ تیسرے انقلاب کی امید سے دستبردار ہو گئی ہے۔ ایسا انقلاب کبھی نہیں آئے گا کہ کوئی رشتے کا پیغام لے کر ایسا انقلاب کبھی نہیں آئے گا کہ کوئی رشتے کا پیغام لے کر اس کے گھر جائے۔ وہ عمر کے 30ویں سال اور بدنامی کے 10ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔